الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم نے ایک ٹاپک آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا پہلا حصہ کہ علماء اور حفاظ کو ڈاکٹر، انجینئر، IAS، PCS، پروفیسر بنانے کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں، اس پر میں نے آپ سے پہلے پارٹ میں بات کی۔ جو بات ہم کر رہے تھے کہ جس وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو میں نے 2 حل پیش کیا۔ تیسرا حل، یہ بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مالدار لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں لگائیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلے سے ان کی معاشی حالت اچھی ہے، لہذا وہ اگر اس 3% میں شامل ہو جائیں یا پرسنٹیج بڑھ جائے، 5% بھی ہو جائیں، تو وہ جو آپ کو تکلیف ہے کہ مولوی اور حفاظ کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، اگر مالدار لوگ اس بات کی فکر کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فارغ ہونے کے بعد بھی ان کی مالی حالت خراب نہیں رہے گی، کیونکہ وہ جب مدرسے میں آئے اس وقت سے پہلے سے ہی وہ مالدار تھے۔ یہ بھی ایک مسئلے کا حل ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ مدرسے میں آ کون رہے ہیں؟ غربا آتے ہیں، پریشان حال لوگ آتے ہیں، جن کے گھر میں کھانے نہیں ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے، جو دانشور لوگ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہوں، چاہے وہ انجینئر صاحب ہوں، چاہے وہ پروفیسر صاحب ہوں، چاہے وہ مالدار صاحب ہوں، یہ اپنے بچوں کو، مالدار لوگ تو کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ان کو شوق ہے کہ بچے میں علم آوے، علم دین آوے۔ گجرات کا علاقہ ہے، ادھر آپ کے مراد آباد کا ایک بڑا حصہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے ادھر بھٹکل کا حصہ ہے، لیکن بقیہ پورے بھارت میں تو یہ کیفیت مالداروں کی نہیں ہے، نہ مالداروں کی ہے، نہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کی یہ کیفیت ہے۔ بچے مدرسے میں، ہم جو لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں آپ کی کتنی اولاد ہے؟ بولتے 3 لڑکے ہیں۔ ہم نے کہیں بتائے 3 میں سے کیا کر رہے ہیں؟ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ BCom کر رہا ہے، کوئی MSc کر رہا ہے، کوئی MBBS کر رہا ہے۔ وہ 3 میں سے ایک کو ادھر لگا دو بھائی، یہ نہیں لگانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ضرور چاہ رہے ہیں، یہ سارے دانشور مل کر یہ چاہ رہے ہیں کہ مدرسے کے طلبہ فارغ ہو کر کے پوری دنیا میں کیا کر دیں؟ انقلاب برپا کر دیں۔ بھائی انقلاب برپا کرنے کی تمنا آپ کی ٹھیک ہے، انقلاب برپا کرنے کے لیے وہاں سے پہلے پروڈکشن صحیح ڈالا جائے تو ریسائیکل ہو کر کے صحیح پروڈکشن نکلے گا۔ آپ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ دانشور ہیں، جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، جو مالدار ہیں، وہ اپنے بچوں کو تو اس لائن میں لانا نہیں چاہتے، تو آپ یہ کیسے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ غریب غربا کے بچے پڑھ لیں گے اور پڑھنے کے بعد یہ بہت بڑا انقلاب برپا کر دیں گے؟ اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے، وہ پڑھنے کیوں آئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اس میں داخل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی انقلاب برپا کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد کو لا کر کے کیا کریں؟ اس لائن میں داخل کر دیں، آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے اور مسئلے کا حل بھی ہو جائے۔ لہذا یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس طریقے سے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا طریقہ اور بھی ہے، عصری تعلیم والوں میں دینداری پیدا کی جائے۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ جو آپ کی تمنا ہے کہ مولوی اور عالم اگر انجینئر بن جائے گا تو معاشرے میں ایک اچھا پیغام جائے گا، یہ 3% بیچارے اگر بن بھی گئے تو پہلی بات سب تو نہیں بن جائیں گے، کچھ ہی بنیں گے۔ 1% تو پہلے ہی جاب آلریڈی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ 2% جو اس لائن میں لگے ہیں، آپ ان کو اس میں سے 1% اگر آپ نکال لیں گے تو یہ کیا کر لیں گے بیچارے؟ 97 کے بارے میں آپ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ اگر ان کو دیندار بنا دیا جائے تو سوسائٹی میں مسلمانوں کی جانب سے ایک اچھا پیغام جائے گا کہ وہ دیندار ہوں، انجینئر ہوں، رشوت نہ لیں، دیندار ہوں، ڈاکٹر ہوں، بے مطلب لوگوں کو ٹیسٹ نہ لکھیں۔ بہت سی شکلیں ہیں جو سوسائٹی میں اچھا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن 1% کے ذریعے آپ پوری دنیا پہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور 97 کو کرپٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 97% کے بارے میں آپ فکر کریں کہ ان کو اگر دیندار بنایا جائے گا تب نتیجہ نکلے گا کہ سوسائٹی میں اپنے آپ کیا ہو جائے گا، ایک اچھا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عصری تعلیم والوں میں کا جو معاملہ ہے، اس میں آپ شروع سے جو لوگ مسلم مینجمنٹ اسکول ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ پہلی کلاس سے لے کر کے اور آخری پروفیشنل کورسز تک اسلامیات داخل کریں۔ اسلامیات داخل کی جاتی ہے اور نکال لی جاتی ہے اس وقت
جب بچوں میں کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، چند دعائیں رٹا دی گئیں، چند مسئلے بیان کر دیے گئے، ہم سمجھ گئے بچہ ہمارا دیندار ہو گیا۔ جب بچہ 9th میں پہنچا تو وہ جو باتیں آپ نے رٹائی تھیں وہ اگر رٹی رہ گئیں دعائیں وغیرہ تو باقی رہ گئیں، بقیہ کوئی اسلامی نظریہ، اسلامی توحید، شرک سے بیزاری اور ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے تو کوئی شیڈول ہم نے ان کو دیا ہی نہیں ہے۔ لہذا اس کی فکر کی جائے کہ ان کو ایک شیڈول دیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو مسلم مینجمنٹ اسکول چلتے ہیں وہ نیچے سے لے کر کے اوپر تک اسلامک اسٹڈیز کو سبجیکٹ بنائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلے کا حل ہے، وہ یہ ہے کہ عصری تعلیم والوں کو مولوی بنا دیا جائے، عصری تعلیم والوں کو مولوی کا کورس کرا دیا جائے۔ یہ بہت کام کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر پہلے مولوی بن گئے آدمی اور بعد میں عصری تعلیم حاصل کیا تو اس کے اوپر مولویت کی چھاپ ختم ہو جاتی ہے اور عصری علوم کی چھاپ باقی رہتی ہے۔ ہمارے چچا جان مولانا اعجاز احمد صاحب ازہری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے پہلے علی گڑھ سے فارغ تھے، پھر دارالعلوم سے انہوں نے فراغت لی، پھر جامعہ ازہر مصر سے انہوں نے فراغت لی۔ انہوں نے میرے بارے میں فیصلہ کیا۔ آپ میری باتیں سنتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں سارے عالم کو، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کے دل کی بات یہ ہے کہ اگر ایسے عالم پیدا ہو جائیں، کتنے لوگ مجھے بولتے ہیں بہت سے مسئلے کا حل ہو جائے۔ بھئی ایسے عالم پیدا کرنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو ادھر سے پڑھا کر کے بی ایس سی، ایم ایس سی، انجینئر، ڈاکٹر بنا کر کے عالم بنا دیجئے، تو پھر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے دنیا میں۔ کیوں؟ کیونکہ آخری جو تعلیم ہوگی اس کے اثرات آپ کے بچے پر پڑیں گے۔ یہ الٹا کام کیا جا رہا ہے کہ پہلے دینی تعلیم حاصل کی جائے، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم حاصل کی جائے۔ نتیجہ نکلے گا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ جو آخر میں کام کرتا ہے وہی اصل ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ لہذا یہ بھی ایک مسئلے کا حل ہے کہ وہ 97 میں سے کچھ لوگ اٹھیں، کم سے کم 20% اٹھ جائیں کہ وہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب ہم مولوی کا کورس کریں، تو بھی دنیا والوں کے لیے ایک اچھی مثال اور دنیا میں ایک اچھا کام کیا جا سکتا ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظریہ پیدا کیا گیا کہ مولوی کو انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، IAS، PCS بنایا جائے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان، جب یہ 3% کو آپ ادھر لے کے، 3% میں ایک تو جا ہی چکے ہیں آلریڈی، اب 2 ہی کی بات کر لیتے ہیں، 2% کو اگر آپ یہاں سے مزید نکالیں گے تو نتیجے یہ نکلیں گے کہ یہ مدرسے اچھے مدرسین سے محروم ہو جائیں گے۔ ویسے ہی اس وقت میں خود مدرسہ چلا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کتنا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے کسی اچھے مدرس کو لانے کے لیے۔ 20 آدمی کا اگر انٹرویو لیا جائے، اگر انٹرویو کے لیے آپ بول دیں تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور انٹرویو لے لیں تو ایسی باتیں کر رہے ہیں لگتا ہی نہیں کسی مدرسے سے فارغ ہے۔ تو اگر پھر اس میں سے آپ کریم چھانٹ کے لے کے چلے جائیں گے تو ان کو لے جا کر انجینئر بنانا ہے، ان کو لے جا کر کے ڈاکٹر بنانا ہے۔ جب ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے تو یہ مدرسے محروم ہو جائیں گے، ان کے پاس اچھے مدرس ہی نہیں آئیں گے۔ پھر یہ مسجدیں آلریڈی آپ کو معلوم ہے، آپ صرف اپنے شہر ہبلی کا دیکھ لیں کہ آپ کی جتنی مساجد ہیں اس میں کتنے خطیب اور کتنے امام ایسے ہیں جو عالم ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 5% میرے علم میں جو ہے 5% عالم ہیں جو مدرسے جو امامت کر رہے ہیں، ورنہ 95% حفاظ نے امامت سنبھال رکھی ہے، اور وہی یا کسی اور ذریعے سے وہ خطبے بھی دیتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی امامت کا معاملہ جو ہے وہ خطرناک ہو چکا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام عالم ہونا تاکہ وہ خطیب بن سکے، خطبہ دے سکے، تاکہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ دین کی سمجھ بیان کر سکے، لیکن پہلے سے ہی معاملہ خراب ہے۔ اب اس میں سے بھی اگر جو ہے وہ آپ لے کر کے چلے گئے اور انجینئر اور ڈاکٹر بنا دیا تو معاملہ بگڑا ہی غرق ہو جائے گا، پھر مسجدوں میں خطاب بند ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا، اور مسجد یعنی گویا مدارس، مساجد، مکاتب کی جو حالت ہوگی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے ایک بات اور بتائیں، بڑے مزے کی یاد آئی کہ آپ یہاں سے کریم لے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ جب یہاں پر کریم پیدا کرنے والے لوگ ہی نہیں رہیں گے تو آپ کو کریم ملے گی کہاں سے کہ آپ علماء کو لے جائیے انجینئر اور ڈاکٹر بنائیے، کیونکہ یہاں پر معاملہ خراب ہو چکا ہوگا، تو آپ کو وہ لوگ علماء مل ہی نہیں پائیں گے۔
وہ بھی ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، آپ اپنے نظریے میں خود فیل ہو جائیں گے۔ لہذا اس بات کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ میں آپ سے عملی شکل میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم کو انجینئر بنا دیا جائے، ایمانداری سے بتائیے کہ وہ آپ کی مسجد میں امامت کرے گا؟ وہ آپ کی مسجد میں خطیب بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مسجدیں جو اللہ تعالیٰ نے اس بھارت میں ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے مہیا کی ہے، ان مسجدوں میں امام اور خطیب کہاں سے آئیں گے؟ یہ اتنے مدرسوں کا جو جال بچھا ہوا ہے، ان میں اچھے پڑھانے والے کہاں سے آئیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس لائن کرنے کے بعد کوئی وہاں جائے گا نہیں، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے شہر میں ان لوگوں کو دیکھ لیں جنہوں نے حفظ کیا یا عالم بنے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، حفظ کیا اور عالم بنے۔ حافظ صاحب نے کوئی تجارت کر لی یا کپڑے کی دکان کھول لی یا ٹیلر بن گئے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہ مسجد سے نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ 2 سال 3 سال کے بعد ان سے کہیے کہ حافظ صاحب ہماری مسجد میں آپ تراویح میں قرآن سنا دیجئے، وہ قرآن نہیں سنا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی بھی آدمی اسی لائن سے نہیں، کوئی بھی آدمی جب اپنی لائن سے الگ ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو کچھ پڑھا کر آیا سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ حافظ جو بیچارہ اتنی محنت سے حفظ کیا تھا، تمہارے اس پلان کی وجہ سے اس کا حفظ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس نے بڑی محنت سے عالم بنا تھا تو اب وہ مسئلے مسائل بھی بتانے کا کے لائق نہیں رہ جائے گا، اور اس کا جو علم ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا کا تجربہ ہے۔ اور ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ حفظ کے بارے میں، خاص کر قرآن کے بارے میں، کہ اس کو بہت سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی مثال اونٹ کی مانند ہے۔ جس طریقے سے اونٹ ایک جانور ہے، آپ اگر کھوٹے پر باندھ کے رکھیں گے تب تمہارے دروازے پر اونٹ رکے گا، اور اگر تم نے اس کو کھول دیا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ مالک ہم کو بادام یا دودھ کھلاتا تھا، وہ فوراً بھاگ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ علم ہوتا ہے، اگر اس کو آپ نے حفاظت کیا تب تو یہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور اگر آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی تو یہ آپ کو چھوڑ کر کے کیا ہے؟ چلا جائے گا۔ تو یہ دوسرا بڑا نقصان ہوگا کہ جو بیچارے نے حفظ کیا تھا وہ حفظ برباد ہو جائے گا۔ میں چھوٹا سا ایک تجربہ اپنا بتاتا ہوں۔ میں نے اپنے گاؤں میں سوچا کہ گاؤں کا معاملہ تھا اور بہت اچھے قاری صاحب تھے ہمارے، تو ہم نے سوچا کہ اگر لڑکیاں حفظ کرنا چاہیں تو لڑکیاں حفظ کر لیں۔ نتیجہ نکلا کہ پچھلے 10-12 سال میں جو ہے ایک بڑی تعداد، یعنی تقریباً 20-22 لڑکیاں تقریباً حافظ ہو گئی۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ یار لڑکیوں کا حفظ کرنا تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اتنی بڑی تعداد ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ہم لوگ زیادہ 150 گھر سید کے ہیں، اور اس میں 20-22-25 لڑکیاں حافظ ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کچھ دن کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ بچیاں یہاں سے شادی ہو کر کے اپنے سسرال چلی گئیں، کوئی کہیں چلا گیا، کچھ بچیاں گاؤں میں شادی 1-2 ہوئیں، تو ان کا حفظ برقرار ہے یا نہیں؟ جب میں نے ایک مرتبہ ان کا اس بات کو جانچنا چاہا تو 90% یہ پتہ چلا کہ لائن سے کٹنے کی وجہ سے تقریباً 5% کو چھوڑ کر وہ لوگ جو تراویح سنا رہی ہیں وہ تو ان کا حفظ برقرار رہ گیا، اور بقیہ کوئی بھی حفظ برقرار نہیں رہ سکا۔ اب وہ بہت پچھتاوے میں ہیں کہ میں نے حفظ جو کیا، اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے اس پر ہماری پوچھ نہ کر لے، ہماری گرفت نہ ہو جائے۔ تو یہ تجربہ نکل کر آیا۔ ایک اور تجربہ اپنا بتاتے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ فارغین کو اس دنیا میں مناسب انسان، مناسب عالم بنانے کے لیے، جو پبلک پریشان ہے کہ ان کو جنرل نالج نہیں ہے، ان کو بنیادی میتھ نہیں معلوم ہے، ان کو بنیادی جو ہے وہ قانون بھارت کے نہیں معلوم ہے، میں نے 1.5 سال کا ڈپلومہ شروع کیا۔ سب فارغین تھے، کوئی ندوی تھا، کوئی قاسمی تھا، کوئی مظاہری تھا، سب فارغین تھے۔ تقریباً 25 آدمیوں پر تجربہ کیا گیا۔ 25 آدمی کو ماشاءاللہ اتنا 1.5 سال میں اتنا بتا دیا گیا کہ وہ ایئرپورٹ پر کیسے جایا جاتا ہے، ٹرین کے سفر کیسے ہوتا ہے، انکم ٹیکس کا کیسے بھرا جاتا ہے، یعنی وہ جو بنیادی باتیں ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، یا بقول آپ کے کہ عصری تعلیم والا جانتا ہے، ان کو ساری باتیں، بلکہ اس میں بعض بچے جو ہے اپنے مطلب بھر کی انگریزی بھی بولنے لگے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہمارے چھوٹے بھائی جو ہے وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، تو انہوں نے ایک دن، وہ بھی اس میں پڑھاتے تھے، وہ بھی ان کو بتاتے تھے، کیا کہتے ہیں، بینک کے بارے میں بتاتے تھے اور بہت سی چیزیں۔ تو ایک دن انہوں نے جو ہے نا
उन लोगों से पूछा कि अच्छा अब आप लोग यहाँ से जब फारिग हो जाएंगे माशाअल्लाह, आप लोग पहले से आलिम हैं और अब आपने एक ब्रिज कोर्स कर लिया 1.5 साल का कोर्स, अब आप लोगों का क्या इरादा है। बगैर प्लान के ऐसे ही उन्होंने बच्चों से पूछा कि फ्यूचर में अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। तो उसमें से अक्सर व बेशतर ने जो बात बताई वो मेरे कान खड़े हो गए। वो भाई ने मुझे बताया कि भैया आप जिस चक्कर में हैं कि इन आलिमों को ब्रिज कोर्स करा करके ये बहुत अच्छा दावत का काम कर लेंगे, ये बहुत अच्छा मदरसे में पढ़ा लेंगे, ये समाज में बहुत अच्छे आलिम बनकर निकलेंगे। मुझसे जो इन लोगों ने बातें की वो सारे लोगों में से एक को छोड़कर सभी लोग एक ही बात कर रहे थे कि मैंने ये हासिल कर लिया है, अब मैं ये बताइए कि मैं जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। कोई आदमी ये नहीं बोला कि मैं दीन की दावत अच्छे अंदाज में कर सकूँगा, अपनी बात को लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूँगा, मदरसे में जाऊँगा और अच्छे मुदर्रिस की हैसियत से काम करूँगा। कोई तैयार नहीं हुआ। और मैं एक मदरसे को जानता हूँ जो मदरसा पहली क्लास से लेकर के और फरागत तक इतना पढ़ाता था असरी तालीम को कि बच्चे वहाँ पर डायरेक्ट जो है वो 12वीं का इम्तिहान देते थे, आप फाजिल भी हो जाते थे, 12वीं का इम्तिहान भी देते थे। उसके बाद उनके ज़िम्मेदार ने पिछले 15 साल का तजिया किया कि हमने इतने बच्चों को फारिग किया और ये बच्चे पीयूसी कर लिए, फिर बीएससी हो गए, एमएससी हो गए, आलिम भी हो गए। जब उन्होंने तजिया किया कि करने के बाद ये बच्चे कहाँ हैं और एक एक की जब मालूमात हासिल की तो पता ये चला कि 1% को छोड़कर कोई भी दीन के लाइन में लगे ही नहीं डायरेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा प्रोफेसर बनना दीन का काम नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट दीन की फजीलत हदीस में बयान की गई, तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिम, ये कौन सा इल्म है? आप जाकर दालुम का फतवा उठा लीजिए नेट पर, किससे क्या मुराद है। सराहतन फतवा दिया गया है, इससे इल्म दीन ही मुराद है। दुनिया के जितने इल्म हैं वो इल्म हासिल करना हमारी ज़रूरत है, लेकिन ये जो फजीलत अल्लाह के रसूल ने बयान की है, ये फजीलत सिर्फ़ और सिर्फ किसकी है? इल्म दीन की है। अब जब 1% भी इस लाइन में नहीं लगे तो उनके जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने ये तय कर लिया अपने तौर पर कि ये सारी चीज़ें हटाई जाएंगी। ये तो मैंने सोचा था कि ये बड़े बड़े काम के मौलवी बन जाएंगे, आलिम बन जाएंगे और दुनिया में दावत का काम खूब अच्छा करेंगे। तो पता ये चला कि दावत के काम से जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुए वो। ये तजुर्बा हुआ इसका जो आपने नज़रिया कायम किया है, ये उसका बड़ा नुकसान हुआ। और आखिरी बात कि ये जो कहा गया है हदीस में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म उठ जाएगा, इल्म उठ जाएगा। लोगों ने समझा, पूछा गया कि अल्लाह के रसूल इल्म उठ जाएगा क्या मतलब है? आपने फरमाया कि उलमा उठ जाएंगे। उलमा उठ जाने का एक मतलब तो जो सराहतन है वो ये है कि वो उनका इंतकाल हो जाएगा, लेकिन एक माना ये भी है कि जिस लाइन को उन्होंने पढ़ा था उस लाइन में लगने के लिए तैयार ही नहीं होंगे हैं, और लिहाजा वो इल्म उठ जाएगा। भले ही वो आलिम हैं लेकिन वो प्रोफेसर साहब बन गए, उन्होंने उस इल्म को कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। तो लिहाजा ये एक बड़ा नुकसान होगा कि मिजाज में जब ये लोगों को, हाफिज़ और आलिम को आप इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे तो मालूम एक मिजाज क्या पैदा होगा? ये मिजाज पैदा होगा कि चलो यार पहले आलिम हाफिज़ बन जाते हैं फिर इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे। तो नतीजा क्या निकलेगा? आलिम हाफिज़ बनने की जो नीयत कुरान हदीस में थी कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इस इल्म को सीखा जाए, जैसा मैंने सबसे पहली हदीस पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने मन तअल्लम इल्मन, कि जिसने इल्म हासिल किया, यब्तगी बिही वजह अल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ उसका मकसद था कि अल्लाह की रज़ा हासिल करे, अल्लाह की रज़ा हासिल करे, और फिर उसने क्या कर दिया कि उससे छोड़ करके वो दुनियावी गरज में आ गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अर्ज़म मिनत दुनिया, कि दुनियावी गरज में आ गया। आपने फरमाया लम यजिद अरफल जन्ना, ऐ माना हूँ री, जन्नत की खुशबू तक उसको क़यामत पे नहीं दी जाएगी। ये वही साहब हैं कि जिन्होंने इल्म दीन हासिल किया था अल्लाह की रज़ा के लिए, अब इल्म दीन को डाइवर्ट कर दिया पैसा कमाने के लिए। नतीजा ये निकला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वईद हम पर सादिक़ आ जाएगी। तो मैं बहुत ही मुअद्दबाना तौर पर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते, जैसे मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ने कहा कि ये एहसान हम पर ना करें, बल्कि हमारे मसले का असल हल करने की फ़िक्र करें और इन लोगों को इसी लाइन में रहते हुए मसले को हल निकालें।
تو یہ میری سمجھ سے سب سے اچھی بات ہوگی. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.